پچھلی حکومت میں جب پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی وہاں قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا گیا، تو اب یہ قرارداد ہم یہاں پہ لا رہے ہیں قومی اسمبلی میں کہ باقی صوبوں میں جس بھی صوبے میں اس پہ بھی عمل نہیں ہوا وہاں بھی ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور ترجمے کا اردو میں مناسب انتظام تمام سرکاری جامعات میں، ان اسکول یونیورسٹیز میں ہو، تاکہ ایک بچہ جب میٹرک، ایف ایس سی، ایف اے، بی اے کر کے نکلے تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن جب وہ ترجمے سے پڑھے گا تو قرآن اس پہ کھلا ہوگا۔ تو امید یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارے بچے جب قرآن پہ عمل کریں گے تو وہ ہم سے بہترین انسان، ہم سے بہترین مسلمان بنیں گے۔ میں قومی اسمبلی کے قواعد و انضباط و طریقہ کار 2007 کے قاعدہ 158 کے تحت آپ کی وساطت سے اس معزز ایوان میں قرارداد پیش کرتا ہوں، یہ کہ ایوان حکومت سے اس امر کی سفارش کریں کہ وفاق کی زیر انتظام تمام جامعات میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کا لازمی اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ عمل آئین پاکستان کی اصل روح کے عین مطابق ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، جناب اسپیکر صاحب، دستور پاکستان میں واضح طور پہ درج ہے کہ ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور قرآن و سنت کو یہاں پہ سپریم لا کا درجہ حاصل ہوگا، لہٰذا اس امر کی ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں جامعات میں قرآن فہمی کا بھرپور اہتمام ہو، اور اس مقصد کے لیے سب وفاق کے زیر انتظام تمام جامعات میں قرآن کو قومی زبان اردو میں پڑھانے کا اہتمام لازمی کیا جائے تاکہ قرآنی تعلیمات سے بہتر انداز میں استفادہ کیا جا سکے۔ جی علی محمد خان صاحب، اگر قرآن کو پڑھیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آسمانی کتاب بھیجی ہے تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ بے شک آپ کے لیے رہنما کتاب ہے، اور ہمارے لیے جو ورلڈ آرڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے بعد اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، تو اگر اس پہ ہمیں عمل کریں تو یقیناً ہمارے لیے بہت سارے دروازے ہیں جو کھل جائیں گے۔ تو میں ریزولیشن جو ہے ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. Ji.